بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. سب مل کے صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اگر زحمت نہ ہو تو میرے خیال میں ذرا اور آگے تشریف لے آئیں. آپ حضرات جو دیوار کے ساتھ ہیں ذرا کرسیوں پہ ٹیک چھوڑ دیں اور ذرا آگے یہاں آ جائیں. آگے آ جائیں شاباش. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. خداوند متعال اسیر بغداد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرمائے. پروردگار ظالموں کے شر سے ہر مومن مسلمان انسان کو محفوظ فرما. ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا. مالک کائنات باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ ہمارے طلبہ و طالبات کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرما. معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. صحت کاملہ عاجلہ اور اپنے لطف و کرم سے ہمیں ان گناہگار نگاہوں کے ساتھ اپنے اس زمانے کے حجت امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب فرما. زیارت کربلا، کاظمین، سامرہ، مشہد، نجف، مدینہ
ہمیں اس کی سعادت عطا فرما۔ کریم پروردگار رزق کے حلال طیب و طاہر عطا فرما۔ ہماری خواتین کو بنت امام، اخت امام، امہ امام حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں شرم و حیا، عزت و آبرو اور نیک اور صالح پناہ ان کی ازدواجی خاندانی زندگی کو پرسکون اور پرامن قرار دے۔ مالک کائنات جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور روز قیامت ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کی یہ مجلس بغداد کے اس مظلوم قیدی کی یاد میں ہے جس کی ساری زندگی اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، قید میں گزری بہت بڑا حصہ، اور قید بھی ایسی قید کہ جس کا تصور کر کے بھی انسان کانپ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات کا نمائندہ خلیفہ اور ہمارا امام ہونے کے حوالے سے اس قید و بند میں بھی اپنے منصبی ذمہ داریوں کو وہ نبھاتے رہے اور اپنے پیروکاروں کی ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کے حوالے سے بھی، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعائیں فرمائی بلکہ ان کی رہنمائی بھی فرمائی، اور ہمیں ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے فرامین سے زندہ رہنے کے کئی اصول نصیب ہوئے جو شاید کسی اور کے پاس موجود نہ ہوں۔ کوشش ہے انتہائی اختصار کے ساتھ اس مظلوم قیدی کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ بیان طویل بھی ہو سکتا ہے، کوشش کروں گا کہ جتنا اختصار ہو، تاہم آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ اس مظلوم قیدی کی صف عزا پہ بیٹھے ہیں جس کے وطن میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس مظلوم کے جنازے پہ بیٹھے ہیں کہ جب اسیر بغداد کا نام آتا ہے تو ذہن 7ویں لال ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جا پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، ائمہ معصومین کی زندگی کا ایک ایک پہلو انسانیت کے لیے اپنے اندر درس، پیغام اور اصلاح کا حکم رکھتا ہے۔ قرآن کریم ان کے کردار کو مختلف انداز میں بیان فرماتا ہے، مختلف حوالوں سے رہنمائی کرتا ہے۔ کوشش ہوگی کہ ہم آج اپنے اس 7ویں امام، 7ویں لال ولایت کی زندگی سے کچھ سیکھیں، ان کے پیغامات کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کریں اور روز قیامت خدا کے حضور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تیرے اس 7ویں خلیفۃ اللہ فی الارض اور حجت خدا کی تعلیمات پر عمل کیا۔ حضرت گرامی، میں نے جو آیت مجیدہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس میں اللہ ظاہر تو
ہر امام اور ہر مومن کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ کئی مرتبہ آپ لوگوں نے یہ سنا کہ خالق کے یہ چنے ہوئے ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہیں، بطور امام اور خلیفۃ اللہ ان کا مقام و رتبہ برابر ہے. اگر فرق ہے عظمت کا تو ایک باپ ہے اور دوسرا بیٹا ہے. باپ کو بیٹے پر یقیناً فضیلت حاصل ہے، اور بیٹا جتنا بھی بلندیوں پہ چلا جائے باپ کے حق کے ابوت کو، باپ ہونے کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت علی ظہر ابوا کے مقام پہ ہوئی، امام رضا علیہ السلام ان کے بابا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے اور سلسلہ امامت کے بن نس یعنی وہ دلیل، وہ حکم جو اللہ کی طرف سے ہو اور رسول اللہ کی طرف سے ہو، یا دوسرے لفظوں میں منصوص من اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شرف امامت کس نے عطا کیا؟ میں نے، آپ نے نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے. یہ خلیفۃ اللہ ہیں تو کیا ان کو خلیفہ امام صادق علیہ السلام نے بنایا یا کسی اور امام نے؟ نہیں، ان کو اگر اللہ کا خلیفہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا تو خلافت کا منصب بھی اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو خود عطا فرماتا ہے. اور جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام 12 امام جو ہیں ان کو 2 پہلوؤں سے ہم دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں. ایک پہلو خلافت کا پہلو ہے، خلیفۃ اللہ ہونے کا پہلو ہے، خلیفۃ الرسول ہونے کا پہلو ہے. یہ خلافت کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. یہ خلیفے ہیں تو اللہ کے زمین میں خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے زمین میں اللہ کے خلیفے ہیں، یا پھر رسول اللہ کے جانشین. اور رسول اللہ کے جانشین جن کے خود آپ نے نام بتا دیے تھے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، پھر سب کے نام بھی بتا دیے. لیکن جب ہم اپنی نسبت سے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں. ہمیں حکم ہے کہ نہ تو ان سے پیچھے رہنا، نہ ان سے ذرا بھر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ، کامیابی کی ضمانت اللہ بھی عطا کرتا ہے، رسول بھی عطا کرتا ہے، اور ائمہ معصومین بھی عطا کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں. یہاں پر ایک گروہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے جس کو ہم آج اسماعیلی کے طور پر پہچانتے ہیں. انہوں نے اس اصول سے انحراف کیا. شیعہ اثنا عشریہ کا جو اصول یا کلیہ قاعدہ یا جو بھی روش اللہ کے رسول نے بتائی وہ یہی تھی کہ جس کو اللہ چن لے، رسول نامینیٹ کر کے بتا دے، وہ ہمارا امام ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. وگرنہ علی کے 18 بیٹے تھے، 2 کو امام بنے، باقی کیوں نہیں؟ کیا باقیوں میں سے کسی کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہو، انہوں نے گناہ صغیرہ کیا ہو؟ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ المطیع للہ وللرسولہ،
جی اللہ کا اطاعت گزار اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار. جی تو اطاعت کے حوالے سے تو کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ وہ اس مقام و منصب پر فائز نہیں ہے، لیکن منصب امامت اللہ کا منصب ہے. یہاں پر اس گروہ نے انحراف کیا اور اس اصول کو اپنایا کہ جو امام کا بڑا بیٹا ہوگا اس کو یہ حق کے امامت و خلافت ملنا چاہیے. اس کو اصول بنا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بطور نمائندہ خدا، بطور امام کے معنی چنا اور اسی نام سے اسماعیلی کہلاتے ہیں. جبکہ شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں. اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں تو امام صرف ایک ہے، امام رضا علیہ السلام، جی جن کا نام رسول اللہ نے بتا دیا تھا. اسی طرح باقی ائمہ معصومین علیہ السلام. اور یاد رکھیے اس کلیہ قاعدہ کو بھی، الامام امام ولو کان صبیا. امام امام ہی ہوتا ہے بے شک وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. ظاہری طور پر وہ بالکل بچپن میں بچہ نظر آئے، لیکن منصب کے حوالے سے، ان اوصاف حمیدہ کے حوالے سے جو الہی نمائندے کے لیے خالق نے مقرر فرمائی ہیں وہ 2 طرح کی ان کے پاس ہوتی ہیں. ایک تو اللہ کی طرف سے بدیت کر دی جاتی ہیں، عطا کر دی جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے ہیں. لیکن ہر ایک کا طریقہ جو ہے، سلسلہ جو ہے وہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتہی ہوتا ہے، اور رسول اللہ سے لیتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي، رسول اللہ نے فرمایا جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اسی طرح فرمایا میرے جو 12 جانشین ہیں ان میں سے جس کسی کی بھی کسی نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور یہاں تک کہہ دیا گیا، کیونکہ یہ حدیث بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. اس لیے اصول قائم کیا گیا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ فرمان جو میں پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ امام کا ہی فرمان ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس امام کا ہے، جی تو اجازت دی گئی کسی کے نام سے بھی منسوب کر دو، کیونکہ جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا، وہی درمیانہ کہے گا. محمد محمد وہ اوصاف حمیدہ جو الہی نمائندہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ہزاروں مثالیں ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام آغوش مادر میں ہیں، جی وحی نازل ہوتی ہے، آکے ماں کو بتا دیتے ہیں آج نانا پہ یہ وحی نازل ہوئی، آج یہ حکم نازل ہوا، آج یہ ہوا. علی آتی ہے تو فاطمہ بڑے فخر سے کہتی ہے ابوالحسن آج میرے بابا پہ یہ حکم نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ قرآن نازل ہوا. فاطمہ تم تو گھر میں موجود تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ تو ماں بڑے فخر سے کہتی ہے مجھے میرا بیٹا حسن آ کے بتاتا. وہی الہی کا ترجمان ہے، جی. لیکن امام حسن علیہ السلام جب وقت کے امام تھے، ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں جن کو رسول اللہ نے خود کہہ دیا تھا الحسن والحسین امامان قاما وقعدا. یہ دونوں امام ہیں، جنگ کریں تب بھی ٹھیک ہے، صلح کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زمانہ امامت جب تک امام حسن علیہ السلام زندہ رہے اس وقت تک امام وقت امام حسن تھے اور امام حسین کے بھی امام تھے. جی بے شک منصب تھا، چیزیں تھیں. یہی وجہ ہے نگرانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے امام ہیں، ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، جی ہیں وہ بھی امام، لیکن ابھی تک
اس منصب کی ذمہ داریاں کا بوجھ کندھوں پہ نہیں ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن علم کے حوالے سے کیونکہ الہی نمائندے ہیں، اللہ نے سب کو عطا کیا۔ ہمارے اہل سنت دوستوں کے سب سے بڑے امام جو انہوں نے بنائے امام اعظم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جی سب سے بڑے امام، لیکن یہ انہوں نے خود بنائے ہیں، رسول اللہ کی ہجرت کے کئی سال بعد بنے ہیں۔ جی وہ امام بھی جس پہ اہل سنت کے حنفی لوگ جو ہیں فخر کرتے ہیں، ان کو نصیب ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حصول علم کیا کرتے تھے اور بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال کی شاگردی نہ ملتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک دفعہ مشہور منہاج القرآن کے جو ہیں حضرت مولانا طاہر القادری، انہوں نے امام اعظم پہ ایک کانفرنس رکھی اور مجھے بھی بلایا، تو میں نے اسٹیج پہ کہا کہ مولانا آپ میں اور ہم میں رتبے کا فرق ہے، آپ شاگرد ہیں، ہم استاد ہیں، شاگرد پر لازم ہے کہ استاد کا احترام کرے، اور وہ شاگرد بھی ایسا شاگرد ہے کہ جو اپنے استاد کی شاگردی پہ ناز کرتا ہے، کہتے بے شک آپ نے سچ کہا، ہمیں اس پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا بغداد، سارے اہل سنت دوست تھے، پروفیسر، ڈاکٹر، مولوی، میڈیا پروفیسر، اب ان کو گدگدی تھی کہ پتہ نہیں یہ ابو حنیفہ کے ہاں لے کے جائے گا کہ نہیں لے کے جائے گا، جی یہ شیخ عبد القادر کے ہاں جائے گا کہ نہیں، میں لے جاؤں گا آپ کو، لے گیا امام ابو حنیفہ کے، جی ہم نے آپ سے انٹرویو کرنا ہے، میں نے اس طرح ٹیک لگائی کمر کے ساتھ، میں نے کہا لو بھی بیٹھ گیا، یہ امام ابو حنیفہ کو میرے گلے تو نہیں پڑ جائے گا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ میں ان کی شان میں کوئی گستاخی کروں گا، پوچھئے۔ تو جب میں نے یہ بتایا، میرا کہنا شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ صاحب قبر کا اعتراف جو ہے اصل وہ حقیقت رکھتا ہے، اس کے سارے کرندے چیلے جتنے بھی دربار کے وہاں لوگ کھڑے تھے ان کے سامنے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جایا کرتا۔ کہتے بے شک ایسا حقیقت، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ ایک دن صبح امام جعفر صادق علیہ السلام کے امامت قدے پہ حاضر ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہری طور پر 12 سال کی عمر ہے، دروازہ کھولتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، عزت و تکریم سے بٹھاتے ہیں۔ یہ امام کا عمل یاد رکھیے، رسول اللہ کے اس فرمان کو بھی ساتھ کوٹ کرتا جاؤ، اکرم کریم کل قوم، کسی بھی قوم کا کوئی سردار اگر تمہارے پاس آ جائے، بے شک وہ تمہارا ہم عقیدہ نہیں، تمہارا ہم مسلک نہیں، تمہارے ساتھ اس کی دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ خدا نے اسے اس کی قوم کی سرداری بھی اسے عطا کی ہے، لہذا اس کا بھی احترام کرو۔ جی اکرم کریم کل قوم، ہر قوم کے سردار کی عزت کرو۔ تو امام نے عزت و تکریم سے ابو حنیفہ کو بٹھایا، پوچھا شیخ کیسے آنا ہوا؟ کہا بہت مشکل مسئلہ ہے، آپ کے بابا سے رہنمائی لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا مسئلہ مجھے بھی بتا دو، شاید میں ہی تمہیں جواب دے دوں، بابا کو زحمت ہی نہ دینا پڑے۔ کہا نہیں شہزادے، مسئلہ بہت مشکل ہے، آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کھنے بتائیے تو صحیح۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل مسئلہ ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ جواب دیں۔ کہا بھی بتاؤ تو صحیح، میں بابا کو بلاتا ہوں، لیکن مسئلہ تو بتاؤ۔ کہا اچھا پھر سنو، مسئلہ یہ ہے اگر کوئی نمازی عبادت گزار نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے سے کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی چیز گزر جائے
تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ آپ نے فرمایا نماز تو نہیں ٹوٹے گی۔ کہا دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جی۔ کہا آپ بتائیں۔ کہا نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا جب عبد اور معبود کے درمیان کوئی حائل ہو جائے تو رابطہ کٹ جاتا ہے، جب رابطہ کٹ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں شیخ اللہ تو یہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، فرق اتنا ہے کہ تیری شاہ رگ ہے اور میں خدا میں ہوں، میں اتنا قریب ہوں، تو جب جہاں وہ خدا ہے تو درمیان میں کون گزر سکتا ہے جی؟ تو جب گزر نہیں سکتا تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ قرآن سے استدلال کر کے خاموش کر دیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تو جو ہے میرے بھائیو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید بلندتر صلوات یہ امام وقت ہے، یہ امام زمانہ ہے، یہ اس وقت کے اللہ ظاہر 12 سال کی عمر ہے، لیکن علم کے حوالے سے اپنے زمانے کے اہل سنت کے بہت بڑے امام کے سامنے یہ جواب ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے اپنی بات ہے۔ اب خاص طور پر حرم مکہ میں جب جاتے ہیں یہ مسجد میں وہاں سے سامنے گزر رہا ہے، بہت سے لوگ ہاتھ باندھ اور اس طرح ہاتھ کر دیتے، ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، اس کو گزرنے نہیں دیتے سامنے سے، بڑی کثیر عمل ہو جاتا ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جی۔ اگر آپ نماز میں خالی خارج کرتے رہے نماز ٹوٹ جائے گی کہ تم نے پہلے کثیر کیا ہے، خالی ایسے کیا ٹھیک ہے، چھوٹے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن ایک اتنا عمل طویل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں حالت ہی ہوتی، خیر ان کی نماز ٹوٹتی ہوگی، میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، ان کو نصیب ان کی فقہ، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام نے قرآن سے استدلال کیا اور قرآن سے جواب دیا جس کا پھر ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ حجت خدا ہے، یہ امام وقت ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ نیشا پور سے حجاج کرام کا ایک کاروان روانہ ہوتا ہے حج کے لیے۔ وہاں کے مومنین نے کہا کہ تم جا رہے ہو، تمہیں حتماً مدینہ منورہ بھی جانا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی جائیں گے آپ، لہذا ہمارا یہ مال خمس ہے، یہ امانت اپنے ساتھ لیتے جاؤ اور جا کر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اب خمس جمع ہو رہا ہے، لسٹ بنائی جا رہی ہے، فلانے اتنے، فلانے اتنے، فلانے اتنے، فلانے اتنے، تو جو ہے نا صاحب جب سارا مال جمع ہو چکا تو آخر میں ایک خاتون شتیتا بی بی جس کا نام ہے، جس کی قبر نیشا پور میں ہے، وہ بھی آئی کہ بندہ خدا یہ تھوڑا سا میرا مال بھی ہے، یہ 1 درہم ہے اور یہ میرے ہاتھوں کا بنا ہوا 1 گز کپڑا جی، یہ خمس کا ہے، یہ میرا امام کی خدمت میں پیش کر دینا، تو میرے سلام بھی پیش کرنا۔ اس دن لاپرواہی سے 1 دینار 1 گز کپڑا اٹھایا، جھولے میں پھینک دیا، کوئی لسٹ میں نام نہیں لکھا اس کا کہ اسے بھی کچھ دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو جو ہے نا کوفہ پہنچے، پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو شہید کر دیا گیا۔ ابھی حمزہ سمالی جن کے نام کی دعا ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی، یقیناً امام کا نائب موجود ہوگا، محلہ بنی ہاشم میں چلے جانا، وہاں جا کر پوچھ لینا، تمہیں امام وقت کا پتہ چل جائے گا۔ خیر پہنچے، حج کیا، حج کر کے اچھا پھر چلتے وقت نیشا پور کے مومنین نے ایک اور کام بھی کیا، اپنے سوال لکھ کے خط کے لفافے میں ڈالا، اس کے اوپر سیل لگائی تاکہ کوئی سیل توڑے نہ، کھول کے پڑے نہ، اور یہ شرط لگا دی کہ جب تم امام کی خدمت میں پہنچو، چند ایک سیل بھی نہ ٹوٹے، یہ لفافہ بھی نہ کھلے،
سوال کا جواب بھی لکھ دیا جائے، اس پہ آپ کی مہر بھی لگ جائے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے جواب بھی لکھ دیا، دستخط بھی کر دیے، مہر بھی لگا دی، ہوٹل میں لے آنا، سرائے میں لے آنا، کھول کے دیکھ لینا، اگر مہر دستخط ہو چکے ہیں تو پھر سارا مال امام اٹھا کے جا کے ان کے حوالے کر دینا۔ توجہ ہے حضرات؟ پہنچ گئے مدینہ، کس نے کہا کہ جناب یہ ہے امام وقت، ادھر دیکھا بڑا سخت کڑا پہرا ہے، امام کے ہاں تو یہ صورت نہیں ہو سکتی، نہیں یہ امام نہیں۔ دوسرے پہ گئے، کچھ اور بھی گئے، کسی نے بتایا کہ محلہ بنی ہاشم بھی ایک شخصیت ہے جو وارث رسول ہے۔ جو ہی وہاں پہنچے، نہ کوئی دربان تھا وہاں پر، نہ کوئی تالا دروازہ بند تھا، ابھی پہنچے ہی ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے فلاں بن فلاں نیشا پور کے مومنین کی امانتیں لے کر پہنچ گئے ہو۔ جب یہ سنا تو حیران ہو گیا اور جا کر دستپوشی کی، اور پھر امام نے فرمایا کہ ہم نے نیشا پور کے مومنین کے خطوط اور ان کے سوالوں کے جواب بھی لکھ دیے ہیں، مہریں بھی لگا دی ہیں۔ یہ سن کے پریشان ہو گیا کہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے۔ خیر سلام کر کے ہوٹل میں آیا، دیکھا مہریں لگی ہیں، سب کچھ ہے، مال امام اٹھایا اور امام کی خدمت میں، مولا یہ فلاں کی طرف سے، توجہ چاہتا ہوں ذرا جاگ کے سننا جی، مولا یہ فلاں کی طرف سے کہا، ہم نے اسے قبول کر لیا، یہ فلاں نے بھیجا ہے، یہ بھی ہمیں قبول ہے، یہ فلاں نے دیا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں، یہ ہمیں قبول نہیں، وہ ہمیں قبول نہیں۔ خود سوچو، امام نے بتا دیا کہ ہم تمہارے مال و متال کے محتاج نہیں۔ خود امام زمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ہم تمہارے اموال کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ خمس و زکوٰۃ ادا کر کے تم اپنے مال کو پاک کر لو۔ اب وہ حیران ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک چیز پیش کرتا جا رہا ہے، لسٹ سامنے ہے، یہ اپنی طرف سے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں نے سارا مال پہنچا دیا ہے۔ اس وقت امام پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ کنیز نے بھی آپ کو کچھ مال دیا تھا؟ معاف کرنا، میں بھول گیا تھا، وہ 1 دینار اور 1 گز کپڑا۔ امام نے فرمایا کہ ہماری کنیز سے کہنا کہ ہم نے تیرا 1 دینار بھی قبول کر لیا اور تیرے ہاتھوں کا بنا ہوا 1 گز کپڑا بھی قبول کر لیا، اور یہ 19 دینار لے لو اور یہ کپڑا لے لو، اسے جا کے یہ پیغام دے دینا، تیرے پہنچنے کے بعد وہ 19 دن زندہ رہے گی، یہ 19 دن کا خرچہ ہے، اور اسے کہہ دینا کہ تیرے ہاتھوں کا بنا ہوا کپڑا میں نے اپنے کفن کے لیے رکھ لیا ہے اور اپنا کفن تجھے بھیج رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس کو کہہ دینا، کسی اور کو نہ بتانا، کہ تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں خود امام موسیٰ کاظم مدینہ سے نیشا پر پہنچوں۔ کتنے ایمان ایکان کی مالک تھی وہ اتنی۔ راوی کہتے ہیں کہ پورے راستے میں سوچتا آیا کہ بڑے بڑے زاہد، نیک، متقی، پرہیزگار، امام نے مال ٹھکرا دیا اور یاد رکھا تو اس خاتون کو۔ اب پتا چلا کہ حاجی آ رہے ہیں، پورا شہر استقبال کے لیے باہر ہے، وہ بیوی بھی بڑے چاہ سے دیکھ رہی ہے کہ جس کو میں نے امانت دی تھی کس کا مل۔ جب فوراً نظر پڑی جا کے سلام کیا، کیا میرے مولا کا سلام پہنچائے تھے؟ میرے مولا ٹھیک تھے، خیریت تو تھی میرے مولا کو، بڑے احوال پرسی کرا کے۔ اب اس کی نگاہیں بھی اسی پر تھی کہ یہ کتنا مقام و رتبہ رکھتی ہے امام کی نگاہوں میں، ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں جتنا اس کا مقام ہے۔ توجہ ہے؟ پھر اسے تنہائی میں بتا دیا کہ تیرے لیے امام نے یہ پیغام بھیجا، یہ تیرے لیے 19 دن کی خوراک، یہ امام کا اپنا کفن تیرے لیے، اور پھر فرمایا جب تو مر جائے گی تو تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں امام موسیٰ کاظم خود آؤں گا۔ مصروفہ نمازوں میں دن گن رہی ہے، جب آخری دن آیا تو گھر گھر جا کے ایک ایک بی بی سے کہتی ہے، ایک ایک مومن سے کہتی ہے، کل میں نے مر جانا ہے، میرے جنازے میں آنا، کل میں مر جاؤں گی، میری تجھیز و تکفین لوگ کہتی ہے۔ بی بی کہتی کیا جی؟
یہ تو ٹھیک ٹھاک، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، سائرات عبادت میں بسر کی، جب گلدستہ آذان پہ فجر کی آذان گونجی تو تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا اعلان ہوا، دنیا والوں شتیتا بی بی دنیا سے چل بسی ہے۔ پورا شہر اس کی نماز جنازہ میں ہے، بار بار کہا جا رہا ہے آگے پڑھو، جنازہ پڑھاؤ، وہ کہہ رہے نہیں، ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک گھوڑ سوار آتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھا کے واپس گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے، تو پھر نیشا پور کے مومن کو بتاتا ہے کہ یہ جنازہ پڑھانے والے ہمارے زمانے کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ یہ ہے عظمت امام، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، اس امام کی پوری زندگی تکلیفوں میں گزری، اذیتوں میں گزری۔ ہارون رشید پہلی دفعہ حج پہ گیا، راستے میں مدینہ میں قیام کرتا ہے، بڑے فخر و مباحث سے لوگوں میں مال نہیں بانٹتا ہے، خزانے کھول دیتا ہے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، اور پھر بڑے فخر سے روضہ رسول کی طرف رک کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن العم، وہ میرے چچا کے بیٹے، آپ پر میرا سلام ہو۔ جی وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ عباس بن عبد المطلب کا بیٹا ہے، اس حوالے سے میرے چچا کا بیٹا۔ جب اس نے یہ کہا نا ناظرین کو، سامعین پر روک ڈالنے کے لیے کہ میرا شجرہ کتنا بلند ہے کہ رسول اللہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی روضہ کی طرف رک کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، وہ میرے بابا اللہ کے رسول، تجھ پر میرا سلام ہو۔ یہ سن کے اس کا چہرے کی تیور بدلے، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہا تھی؟ امام نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب تو، فرض کرو آج رسول اللہ ظہری حیات میں دنیا میں آ جائیں اور تجھ سے کہیں کہ اے ہارون رشید تو مجھے اپنی بیٹی کیا رشتہ دے، میں اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، تم کیا کرو گے؟ کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا فخر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اور میری بیٹی؟ فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، رسول اللہ تیری بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں، تو دے بھی سکتا ہے، تیرے لیے باعث فخر بھی ہے، لیکن اللہ کا رسول نہ میری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے نہ میں دے سکتا ہوں، کیونکہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ، یہی بات دشمنی کا باعث بنی۔ پھر وہ اعتراض کرتا ہے کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ ابن رسول اللہ، جدی رسول اللہ کیسے کہہ دیا؟ تو پھر آپ نے کہا تم تو علی کے بیٹے تم رسول اللہ کے کیسے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال میں پھر قرآن کریم کی یہ آیت مجیدہ جو ہے وہ تلاوت کی اور بتایا کہ میں کس طرح رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے، آپ نے تلاوت کی، یہ میں درمیان سے لے رہا ہوں، آیت تو شروع سے بھی آ رہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت میں سے کون ہے؟ داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ، ہارون ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں ایک آیت ختم ہوتی 84 اور 85 میں، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، حضرت زکریا ہے، یحییٰ ہے، عیسیٰ ہے، الیاس ہے، اور سارے یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ آیت پڑھ کے امام فرماتے ہیں عیسیٰ تو اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے والا عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل ہو سکتا ہے، تو میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہو کر رسول اللہ کی ذریت میں کیوں شامل نہیں ہو سکتا؟ جی، آج اگر سید اپنے آپ کو اولاد رسول کہلاتے ہیں
تصدیق کرتی ہے اور دوسرا فرمان رسول ہے. جب مباہلہ میں لے کے گئے تو حسن حسین کو ابناءنا کی جگہ پر لے کے گئے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا. جی اس آیت میں کہا تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفس، ہم اپنے نفس. جی قرآن کی آیت کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے رسول اللہ حسن اور حسین کو اپنے بیٹے بنا کے لے کے گئے. اور یاد رکھیے میں اور آپ اگر کسی کو بیٹا کہہ دے تو وہ استعارتاً ہو سکتا ہے، اخلاقاً ہو سکتا ہے، معاشرتاً ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور امام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، مجاز پر نہیں. جی اگر رسول ان کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے وطن سے، علی کی صلب سے اللہ نے مجھے یہ بیٹے عطا فرمائے. تو یہ نص مصطفیٰ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اولاد رسول جو ہے وہ اپنے آپ کو اولاد رسول کہلا سکتے. تو جہاں نا بھائی، تو یہ سب سے پہلا اعتراض اسی ہارون رشید نے کیا تھا، منہ توڑ جواب ملا. ایک یہاں امام کا پیغام بھی عرض کرتا چلو. امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی صفوان جمال مشہور ہے، جمال اونٹوں والا، صفوان ان کا نام تھا. حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں ان کے نام سے روایت ہیں، خاص طور پر حج کے احکام کے حوالے سے. بہت سارے مسائل جو ہم تک پہنچے ہیں وہ صفوان کے حوالے سے پہنچے ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ جو الحمدللہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ پچھلے سال بالآخر خدا نے میری کوشش کو کامیابی عطا فرمائی، جو میں 2003 سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ شیعہ خواتین تو یقیناً بغیر محرم کے حج پہ جاتی ہیں. تمام مسلمان خواتین کو بغیر محرم کے حج پہ جانے کی اجازت دی جائے. تو درمیان میں شیعہ خواتین پہ پابندی لگا دی گئی، لیکن جو مسلسل جاری رہی. جی کیونکہ جو ہمارے سامنے دلائل تھے وہ صفوان جمال کے تھے، جو امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انہوں نے بیان فرمائے تھے. سوال کیا تھا کہ مولا ایک خاتون میرے ساتھ حج پہ جانا چاہتی ہے، اس کا محرم ساتھ نہیں، تو کیا جا سکتی ہے؟ فرمایا اگر وہ کارواں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے تو بالکل جا سکتی ہے. فریضہ واجب کے لیے شوہر کی یا محرم کی اجازت شرط نہیں ہے، بشرطے کہ جان کو خطرہ ہو یا عزت و ناموس کا خطرہ ہو. تو پھر وہ وہیں سے ہم نے یہ استدلال کیے، سارے دلائل میں نے لکھے، فیصلہ لکھا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جا سکتی ہے، شافعی کہتے ہیں جا سکتی ہے، مالکی کہتے ہیں جا سکتی ہیں. ایک حنبلی گروہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جا سکتی، اس کا سفر معصیت ہوگا. تو میں نے یہ استدلال قائم کیا کہ ان کے نزدیک بھی دلیل یہ ہے کہ وہ سفر جو 3 دن پر مشتمل ہو اس میں اکیلے عورت کے لیے جانا حرام ہے. آج یہ موضوع ہی ختم ہو گیا، بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو، کہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی پرواز کرے 24 گھنٹوں میں مکہ پہنچ جاتا ہے. 3 دن تو بہت بڑا. جی جب موضوع ختم ہو گیا تو حکم ختم ہو گیا. جی نہ 3 دن رہے نہ وہ حرمت باقی رہی. تو ایک کراچی کے مولانا بول پڑے، ابے مولانا ایسے تھوڑی معافی ملتی ہے. تو میں نے مثال دی تھی کہ اگر فرض کرو کہ اس نے گناہ کا سفر کیا ہے، سفر معصیت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. شیعہ کہتے ہیں جائز ہے، ہم شافعی کہتے ہیں جائز ہے، مالکی کہتے ہیں جائز ہے، حنفی کہتے ہیں جائز ہے. ایک حنبلی ہے وہ گروہ اختلاف کرتا ہے، لیکن ایک بات میں سب کا اتفاق ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ جائے اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک اللہ کا حضور گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگے تو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا. اور امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب اس کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ پتہ نہیں اب بھی میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اب بلا نہ کر لے گا میں ویسے معافی تھوڑا ملے.
تو میں نے کہا مولانا اس کی معافی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو مولویوں کو نہیں دی، اگر تمہارے حوالے کر دی جاتی نا معافی پھر کوئی بھی جنت میں نہ جاتا۔ جی الحمدللہ گزشتہ سال یہ فیصلہ ہو گیا، اور پچھلے سال وہ خانہ خراب کر دیا جو حالت وہ داخلہ فارم میں ہوتا تھا کہ محرم کون ہے، محرم کا شناختی کارڈ اور فلاں، ساری خواتین بغیر محرم کے گئی۔ جی خدا کا شکر ہے، اور اس دفعہ بھی وہی فیصلہ من نوعاً جو 2003 میں نے کیا تھا ہر بار اسی کو نافذ کر دیا گیا، صرف فیصلہ نہیں ہوا بلکہ عملاً نافذ بھی ہو گیا، اور 1 سال گزر گیا اس پہ عمل پہ، اب بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنے مسائل ہم تک پہنچے ہیں صفوان جمال کے ذریعے، تو جو ہے نا یہ صفوان جمال جو بات کرنا چاہتا تھا اس کی طرف توجہ رکھیے، اس نے ہارون رشید کو اونٹ کرائے پہ دے دیے جیسے لوگ گاڑیاں آج کر لے کے جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس نے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، ہارون رشید کو آپ نے بلایا، صفوان سنا ہے کہ تم نے اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، وہ بھی ہارون رشید کو؟ کہا مولا وہ حج پہ جا رہا تھا، حج کے لیے دیے تھے۔ آپ اس لیے سوچا شاید حج کی وجہ سے امام کوئی راستہ نکال دیں گے، فرمایا پھر تم اس کی خیریت کی دعا بھی کرتے ہو گے کہ خیر سے واپس آ جائے تاکہ میرے اونٹ بھی واپس آ جائے اور میرا کرایہ بھی مل جائے۔ کہا مولا یہ تو ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے دشمنوں کی خیر مانگتے ہو۔ یہ سننا تھا، امام سے معافی مانگی اور اونٹ بیچ دیے کہ نہ اونٹ ہوں گے نہ ظالموں کو دینا پڑے گی۔ اب اس سے پیغام سوچو کہ کسی ظالم اور دشمن آل محمد کی ذرا بھر بھی مدد کرنا کہ جس سے دین کو نقصان پہنچتا وہ جائز نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ توجہ ہے امام کے فرمان کی روشنی میں یہ پیغام، جی مومنین کی مدد کرو جتنی ہو سکتی ہے، ہر حوالے سے مدد کرو، ہر طرح سے مدد کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام کاظم، کاظم غصہ پی جانے والا، جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا عنوان ہی یہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ مومن کی شان بیان کی گئی ہے، تو جو امام ہے اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ جی آیت الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی کے زمانے میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کے زمانے میں پیسہ ہو وافر ہو خرچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے پیسہ گھر میں بھی مشکل سے ہے لیکن پھر بھی کوئی سائل آ جائے تو پھر ذرائع تنگ دستی کے زمانے میں بھی اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ والکاظمین الغیظ، اگر کوئی اس کی شان میں گستاخی کر دے، اس کی توہین کر دے تو غصہ بھی جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، لوگ اگر اس کی شان میں گستاخی کرے تو ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جی واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی کنیز سے کہا کہ آفتابہ پانی کا بھر کے لے آؤ، مجھے وضو کراؤ۔ آفتابہ لے کے آئی بھر کے، وضو کروانے لگی کہ ہاتھ سے آفتابہ گر گیا، امام کے سر اقدس پہ لگ گیا۔ امام کو غصہ آیا، جو ہی کنیز تھر تھر کانپنے لگ گئی کہ اب امام کیا کہیں گے، لیکن کنیز کن کی تھی؟ جی کنیز بھی تو معصومین کی کنیز تھی نا۔ فوراً اس آیت کی تلاوت کرتی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ جب یہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی آیت پڑھی تو آپ نے فوراً فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میری کنیزی سے خارج ہو۔ ماشاءاللہ جی یہ آیت مجیدہ پڑھ کے ایک کنیز زہرا، کنیز معصومین کس طرح امام کی خدمت میں کتنا عظمت کا اور کتنا قرآنی آیات کا استدلالی جواب دے کے کس طرح وہ معاف کرنے والے معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایسے معاف کرنے والوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ محسن ہیں، وہ احسان کیا انہوں نے، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الہوائے تھے جن کے دروازے سے انسان کی حاجات پوری ہوتی، کوئی شخص جو ہے وہاں سے خالی نہیں لوٹتا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص۔ امام کے دروازے کا نام بھی باب المراد ہے، مرادیں پورا ہونے والا دروازہ۔ دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نادر بادشاہ کا زمانہ تھا، ایران کا شہنشاہ تھا۔ ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے عراق گیا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم اقدس میں داخل ہوا تو دیکھا دروازے میں کئی اندھے بیٹھے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آنکھیں لینے کے لیے آئے تھے باب الحوائج باب المراد کے دروازے پہ۔ تو کہا کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ کسی نے کہا 2 سال، کسی نے 4 سال، کسی نے 5 سال۔ ہاں اتنا عرصہ ہو گیا ان کو آنکھیں نہیں ملی۔ وجہ یہ تھی کہ جو جاتے کھانے کے لیے پیسے دے دیتے، اچھے اچھے لقمے، حلوہ، پڑیاں، یہ وہ فلاں مزے کے کھانے، اصل مقصد بھول گئے تھے کہ آئے کس لیے تھے۔ اسے غصہ آ گیا کہ تم میرے امام کی توہین کر رہے ہو۔ میں جا رہا ہوں امام کی زیارت کے لیے، میری واپسی تک جس کو آنکھیں نہ ملی میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ وہ میرے امام کی توہین کر رہا ہے۔ اب جب موت سر پہ منڈلاتی نظر آئی تو گڑ گڑا کے رو رو کے امام کو وسیلہ بنا کے دعائیں کی۔ ابھی وہ نادر شاہ واپس نہیں آیا تھا، سب کو آنکھیں مل چکی تھی۔ مل کے نعرہ حیدری۔ اب گناہگار ہے، خطاکار ہے، روسیہ ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کانفرنس تھی کربلا محلہ میں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ پاکستان کی میں نمائندگی کر رہا تھا۔ تو کانفرنس کے بعد ہمیں لے جایا گیا مختلف، جب کازمین میں پہنچے تو کہا گیا کہ سامان سارا بس پہ رہنے دو کیونکہ صبح صبح اپنے رجت پہ جا رہے ہیں۔ میں نے غسل کیا، غسل کر کے کپڑے پہن کے امام کی زیارت کی، روانہ ہوا۔ جو ہی پہلی چیک پوسٹ کراس کی تو مجھے اپنے کپڑوں پہ کچھ نمی سی محسوس ہوئی۔ دیکھا تو میری شلوار پہ خون لگا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے؟ میں فوراً وہاں سے پیچھے ہٹا، بس سے سامان اتارا، گیا جا کر دیکھا کوئی پنچے پڑا تھا، پھٹ گیا تھا، اس کی وجہ سے کپڑے نجس ہو گئے۔ میں آیا، کافی دیر لگ گئی اور دل پہ ایک چوٹ لگی کہ میں باب مراد سے واپس آ گیا۔ سچی بات ہے، بڑا پریشان۔ خیر دوبارہ غسل کیا، وضو کیا، نئے کپڑے پہن کے حاضر ہوا، جا کے سلام کیا، رویا، جو عقیدت زیارت کر کے واپس آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کریم کا مجھ جیسے گناہگار پہ یہ بہت بڑا احسان تھا، احسان ہے۔ میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں، وضو کر رہا تھا کہ ہمارا جو پروٹوکول آفیسر تھا دوڑتا ہوا آیا۔ مولانا جلدی آئیے، امام آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی آئیے، آپ کو امام بلا رہے ہیں، جلدی آئیے۔ میں نے کہا میں وضو کر لوں، کپڑے پہن لو، ابا کا پاماما، جوتا، کچھ چھوڑو سب چیز کو، جس چیز جیسی ہو بھاگو۔ وہی جو ہوائی چپل، یہ جو چپل پاؤں میں تھی وہ لے کے دوڑ پڑے۔ دیکھا حرم بند ہے، سے بیک ڈور کھلا تھا، وہاں سے مجھے لے کے گیا۔ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لسٹ بن رہی تھی اور اس میں 23واں میرا نام تھا۔ وہاں گئے تو عجیب منظر تھا، تلاوت ہو رہی تھی، گریا تھا، خزانہ باہر نکالا گیا، اس کو الگ الگ کیا جا رہا تھا، مجھے اس میں شامل آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں۔ جی جب یہ چیزیں ساری الگ الگ ہو چکی، جو متولی تھا اس نے مجھے تسمیہ کو چیزیں بھی گفٹ تھی، پھر ذریعہ اقدس کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد پھر اس کو کپڑوں سے خشک کیا۔ جب خشک ہو گئی تو سب سے پہلے شاید یا چند کے بعد مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ متولی نے کہا کہ آئیے شیخ آپ پہلے امام کی زری کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سے گناہگار کے لیے دونوں معصومین کی قبروں کے درمیان لیٹ گیا، ایک طرف امام محمد تقی علیہ السلام، ایک طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کتنے کریم ابن کریم ہیں۔
हकीकत ये बाबुल हवाइज हैं, इनको वसीला बना के खुदा से हाजतें मांगा करो, यकीनन हाजतें पूरी होती। और याद रखिए वहां हाजिरी हो जाए तो क्या कहना, अगर वहां नहीं भी पहुंच सकते तो हम वहां भी खड़े होकर दरवाजे पे कहते हैं अंत तस्माउ कलामी व तरुद्दु सलामी, मौला आप मेरी बात सुन रहे हैं और मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। हम पागल नहीं है कि नमाज के बाद खड़े होके कभी करबला का रुख करके, कभी मदीना का रुख करके, कभी मशहद का रुख करके, कभी कहीं का रुख करके अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, कभी ये कहते हैं अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, कभी कहते हैं या अस्सलाम अलैका या हुज्जतल्लाह। ये सिर्फ इशारा करके अल्फाज नहीं कहते, बल्कि हमारा ईमान है कि हमारी ये सदाएं वहां पहुंचती हैं और वो सुनते हैं और वो फिर उनका जवाब भी देते हैं। इसलिए मैं अर्ज किया करता हूं नमाज के बाद ये अमल बेशक सुन्नत है, लेकिन कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जिसके सलाम का जवाब मदीना से आ रहा हो, करबला से आ रहा हो, नजफ से आ रहा हो। जब भी मुश्किल आए तो इस बाबुल हवाइज को जहां भी हो पुकारो, ये करीम है, ये मदद करते हैं। ये है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिंदगी गुजर गई इनकी, दीन की तबलीग भी होती रही। जो जुर्म था वो सिर्फ यही था जो उलमा ने तहरीर किया कि जब हारून रशीद के सामने अपने नाना को अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूलुल्लाह कहा, ठीक, उनकी जिंदगी में अगली अपने यकीन भी आपके खास असहाब में से मौजूद है। जो हुक्म इमाम से जालिम का वजीर था, लेकिन हुक्म था खबरदार कोई हमारा शिया आ जाए उसका काम नहीं रखना चाहिए। और इमाम कलम कलम पे रहनुमाई फरमाते थे। दुश्मनों ने चुगलखोरी की के लिए अपने यकीन शिया है। एक दिन पहले इमाम ने पैगाम भेजा, आज के बाद तुमने हमारे तरीके पे वुजू नहीं करना, उनके तरीके पे वुजू करना है। जासूसों ने निगरानी शुरू कर दी, देखा खुद जब हारून रशीद पहुंचा तो देखा वो तो वैसे वुजू कर रहा है जैसे वो करते। कहते तुमने झूठ बोला, तुमने बकवास की है। मुसीबत टल गई, फिर पैगाम भेजा, पहले जैसा करते हो वैसा करते हो। लेकिन एक दिन एक मोमिन उनकी खिदमत में गया, मिलने से इनकार कर दिया। वो बेचारा गरीब आदमी वापस आ गया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी का शर्फ हासिल करने के लिए अली इब्न यकीन पहुंचते हैं। इमाम रुख फेर लेते हैं, सलाम पेश करता है, इमाम रुख फेर लेते हैं, कदमों में गिर पड़ता है, मौला की गुस्ताखी हो गई। फरमाया हमारे मजलूम शिया तेरे पास अपनी हाजतें लेकर आते हो और तुम अपनी वजारत, अपने ओहदे और मनसब के तकब्बुर में उससे मिलना गवारा नहीं करते। हमने आपको इसलिए इजाजत दी थी, कहा मौला माफ कर दीजिए और इतना एहसान कीजिए, वो साइल कूफा में है और मैं इस वक्त मदीने में हूं, इजाजत इमामत से मुझे वहां पहुंचा दो, मैं माफी मांग के फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। कहा सुबह जन्नतुल बकी में चले जाना, वहां तुम्हें एक ऊंटनी मिलेगी, उस पर बैठ जाना। सुबह गए, ऊंटनी मिल गई, बैठे, चश्मे ज़दन में कूफा पहुंचे, झोंपड़ी वहां पहुंचा, देखा वक्त का वजीर जो है वो दरवाजे में बहुत थर थर कांपने लग गया कि मैंने कोई गलती की है। खाओ बाबा, तुझे तेरे मकाम का पता नहीं, जो मैंने इमाम की निगाह में तेरा रुतबा देखा है ना जी, मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने गुस्ताखी की, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगने के लिए कहा बाबा मैं फकीर ने तुझे माफ किया, गरीब आदमी मैं आपको कैसे, कहा नहीं ये माफी नहीं, मैं अपना सर जमीन पे रखता हूँ, अपने इसी पांव और जूते के साथ अपना पांव मेरे इस रुखसारे पर भी रखो और इस पर भी रखो और निशान लगाओ, ताकि मेरा तकब्बुर गुरूर खाक में मिले और जाकर ये चेहरा मैं अपने इमाम को दिखाऊं कि मौला देखो मैंने इस तरह उससे माफी मांगी। इसमें भी पैगाम है मनसबदारों के लिए जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, बड़े ओहदों के मालिक हैं।
بڑے سرمایہ دار